السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ الرسول وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنے یا سنا اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کا یہ اشعار بہت غضب کے ہیں کہ کی محمد سے وفا، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں رب ذوالجلال سارے عالموں کی وجود کے باعث کا محبوب پروردگار اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کون ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں۔ اور یہ الحمدللہ آپ سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کا ہم نے موضوع چنا ہے محبت رسول۔ اور محبت رسول، محبت جو ہے نا، اس کے بنا ساری کائنات میں کچھ بھی محبت کے بنا نہیں ہے۔ محبت اگر نکال دی جائے نا کائنات سے تو پھر صرف صفر رہتا ہے، زیرو، کچھ بھی نہیں رہتا۔ محبت کے بنا کچھ بھی، ساری دنیا ادھوری ہے، ساری دنیا بیکار ہے۔ اور رسول کی محبت
اس کی مثال تو سمجھ لو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم خواتین ہیں، ہم بڑے دل لگا کے کھانا بناتی ہیں، اور جب ہم پوری محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، دل کے ساتھ کھانا بناتی ہیں، اور کبھی کبھی بات چیت میں یہ ہوا کہ کوئی بریانی تو بنائی، نمک ڈالنا بھول گئے، تو ڈالا تو سب کچھ اس میں، گوشت ڈالا، چاول ڈالے، گھی ڈالا، مسالے ڈالے، لیکن کیا بھولے؟ صرف نمک بھول گئے. تو بریانی کا مزہ آئے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. نمک کے بنا سارے چیزیں اس میں پڑی ہے، لیکن صرف نمک نہیں ڈلا ہے نا، تو بریانی کا کوئی مزہ نہیں ہے. وہی حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نمک کی طرح ہے. اور جس طریقے سے حلوہ بنایا، اصلی گھی ڈالا، بہت کھوئے ڈالے، ڈرائی فروٹس ڈالے، اور اچھی طریقے سے بہت بھونا، بہت محنت کی، لیکن صرف شکر ڈالنا بھول گئے، تو حلوے کا مزہ آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا. تو یہ شکر اور نمک کا جو وجود ہوتا ہے نا، یہ میرے آقا کی محبت جو ہے نا، یہ سارے عالم میں ساری محبتوں پہ بھاری ہے. جتنی محبتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دی ہے نا، ان محبتوں میں اگر حضور کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو وہ ساری محبتیں اسی طرح ہے جس طریقے سے بغیر نمک کی بریانی بنے، بغیر نمک کا شوربہ بنے، سالن بنے، اور بغیر شکر کا حلوہ بنے، سیم ویسے ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح جس طریقے سے سارے عالم میں سب کچھ تو ہے، اگر ہوا نہ ہو، آکسیجن نہ ہو، تو پھر سب کچھ تو ہے، لیکن رہے گا نہیں رہے گا. تو وہی مثال یہ ہوا کی مانند جیسی جان، اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. اور وہ جان کون؟ مصطفیٰ جان رحمت ہے. آپ ہی سے ہماری سانسیں چلتی ہے، آپ ہے تو ہماری جان ہے، آپ ہے تو ہمارا ایمان ہے. آپ کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور آپ کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مذہب اہل سنت والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بھی بنایا، اپنے حبیب کا امتی بھی بنایا، اور اپنے حبیب سے محبت کرنا بھی سکھایا. اور یہ محبت سکھائی کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنی محبت کی کہ آپ کی محبت میں ہی اللہ تعالیٰ نے سارے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کہ ان کے قدموں کا دھون ہے یہ سارا جہاں، چاند، سورج، ستارے، فلک کہکشاں، ہوں بروں سے بری مگر میرا دل عشق خیر الورا کا طلبگار ہے. اور کیا پیش کرے ان کو، کیا چیز ہماری ہے. آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے. سب کچھ آپ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے محبت ایسی کی اپنے حبیب سے کہ سارے عالموں میں آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا. سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین ہیں، حیوانات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، ساری زمین و آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا دیا. آپ رحمت للعالمین ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت کا اور میری نعمتوں کا اور میرے فضل کا بہت چرچا کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد کیا کہ جب تمہیں نعمت ملے، رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے، تو اس کا چرچا کرو اور خوشی مناؤ. خوشی منانے کا حکم دیا. الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ
ہم حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، مناتے تھے، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، اور تا حشر خوشی منائیں گے۔ قیامت تک آنے والی نسل اللہ رب العزت ہماری اللہ کے حبیب کی شیدائی بنا کے بھیجے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بنا کے بھیجے، کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت جو ہے یہی دین حق کی پہلی شرط ہے۔ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مومن اس وقت تک کوئی مسلمان اس تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ، اس کے تمام مال، اس کے بال بچے، اور یہاں تک کہ حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ کامل مومن کی ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ ہم حضور مصطفیٰ جان رحمت سے اپنا تن من دھن کے ساتھ اپنی جان لگا کے محبت کریں، اپنی جان سے زیادہ محبت کریں۔ یہ حضور کی محبت کی نشانی ہے، اور محبت میں ہی جیسے ہی 12 ربیع النور آتا ہے تو تمام عاشق مصطفیٰ جو ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور ارے او چاند تارو، ارے او چاند تارو ماہ پارو جھومتے رہنا، نبی کا جشن آیا ماہ پارو جھومتے رہنا۔ یہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کا جب یہ یوں تو سارے ہر دن ہر گھڑی حضور پاک کی ہے۔ آپ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، ہر زمانے کے آپ ہے مختار، اور ہر زمانہ ہو میرے حضور کا ہے۔ آپ ہر زمانہ ہے، لیکن ہر چیز میں جیسے 7 دن میں جمعہ مخصوص ہے، اس طرح سارے سال میں ربیع النور جو ہے نا، یہ مہینہ عاشقوں کی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے، اور اس سارے مہینے میں تمام عاشق نبی جو ہے وہ سارے مہینہ عید مناتے ہیں، سارا مہینہ، اور سارے سال یوں تو تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ آپ آپ آئے، بہار آئی، آپ آئے، زندگیاں ملی، اور آپ نہ آتے تو ہمیں کون ہونگتا پوچھتا تھا۔ حضور یہ سب یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ آپ آئے تو باہر آئیے، آپ سے زندگی ملی ہے، آپ سے ہمیں ہمارا وجود ملا ہے۔ ہم کون تھے؟ ہمیں تو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ خود عرب میں یہ حال تھا کہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے بعثت سے پہلے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، جیسی کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ ڈنگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لڑکی پیدا ہونا بڑی شرم و عار کی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن جہاں مصطفیٰ جان رحمت آئے، ہمیں زندگیاں ملی کہ کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کہہ رہے ہیں یہ مجبور و بے کسی، آ گئے دیکھو سرکار میرے، تو جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں،
اب سدا مسکراتے رہیں گے، اور عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے، اس طرح اپنے ویرانے دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ وہی مصطفیٰ جان رحمت کہ آپ آئے، بہار آئی، اور آپ آئے تو اعلان کر دیا آپ نے اعلان کر دیا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ کسی صحابی رسول کے گھر بیٹی ہوئی، آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو آپ ارشاد فرماتے تیرے گھر رحمت آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی کو اللہ کی رحمت بنا دیا۔ بیٹا تو نعمت ہے، لیکن بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی گھر پہ خوش ہوتا ہے نا تو اسے بیٹی دیتا ہے، بیٹی عطا کرتا ہے۔ تو بیٹی جو ہے اللہ کی رحمت بن گئی۔ ہم عورتوں نے تو سب سے زیادہ عید میلاد النبی کا جشن منانا چاہیے۔ اور جشن کیوں نہ منائے بھائی؟ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جشن کیوں مناتے ہو، یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، یہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ صحاباؤں نے نکالا تھا کیا؟ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت جب حضور پاک دنیا میں تشریف لائے تو مکہ معظمہ میں کون سا جلوس نکلا تھا، اور کون سی ایسی جھنڈے لگائے گئے تھے اور خوشی منائی گئی تھی؟ ایسے سوال اللہ اکبر کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ جب حضور پاک دنیا میں آئے تو یہ تو بتائیں نا کہ اس وقت مسلمان کون تھا؟ آپ کے دادا حضرت اور آپ کے ماں باپ کو چھوڑ کے اگر دیکھا جائے تو وہاں کوئی اور مسلمان تھا نہیں، تو بھی خوشی کون مناتا ہے؟ اور خوشی تو مسلمان ہی مناتے ہیں نا، جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں وہی مناتے ہیں، جو سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں وہی مناتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کے علاوہ تو سبھی نے خوشیاں منائی، اور ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو تھا وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ آدم علیہ السلام کے پیشانی میں جو نور محمدی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، نور محمدی کو جو چمک رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کروایا تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ملعون ہو گیا، اور اس تاریخ سے وہ انسان کا آدم علیہ السلام کی اولادوں کا دشمن بن گیا۔ اور وہ دشمن بن کے کیا کر رہا ہے؟ وہ نبی کا دشمن تھا، آلریڈی جنت میں تھا نا، پہلے سے جنت میں تھا، اور فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ 6 کروڑ برس تک اس نے زمین کا کوئی چپا نہیں بچا جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ توحید والا تھا نا، اللہ کو مانتا تھا نا، لیکن بس اللہ کی نافرمانی بھی کی، اور کس لیے کی کہ ایک نبی کی سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اکڑ گیا اس لیے اکھڑ گیا۔ جو اکڑ جاتا ہے نا وہ اکھڑ جاتا ہے۔ جس میں انا بھری ہوتی ہے نا وہ شیطان کا پجاری ہوتا ہے، شیطان کا ہم سفر ہوتا ہے۔ حضور کے ماننے والے تو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور ان میں اکڑ نہیں ہوتی، ان میں اپنے آپ کو میں نہیں ہوتی۔ میں کرنے والا تو صرف بکری ہوتی ہے، میں کرتے رہتی ہے۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں میں نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تو یا اللہ تو ہی تو ہے، تیری اتنی بڑی کائنات میں میرا کیا وجود ہے اللہ، ایک ذرہ بھی تو نہیں ہے۔ اور مٹی میں مل جانے والی ہماری اوقات، ہماری کیا اوقات اور بساط ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ حضور آئے اور بہار آئی، حضور آئے اور ہم رحمت بن گئی، حضور آئے تو ہم اللہ کی بندیاں بن گئی، حضور آئے تو ہم حضور پاک کی امتی بن گئی۔ یہی فخر کی بات ہے بس، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا کہاں وجود، کہاں بڑے چاہے کتنی بڑی ملکہ ہو، کتنا بڑا بادشاہ ہو، بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے اور مٹی میں مل گئے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو حضور کا ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے، کہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یہ جو ہے نا، یہ بڑی گہرائیوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا دے اور سمجھنے کی توفیق دے کہ کہتے کیوں، کس نے منایا تھا بھائی، کس نے منایا تھا؟ یہ تو دیکھو اس وقت آپ کی آنکھیں تھوڑی تھی دیکھنے کی، جیسی حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی دنیا میں جلوہ آوری ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے نا، تو
جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار نے 3 جھنڈے نصب کیے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر۔ کعبۃ اللہ خود آپ کی محبت میں جھک گیا تھا۔ وہ دیکھنے کی آنکھیں ہو، جو جس کو پڑھے اور جو سمجھے وہ نہ۔ ہاں رہا سوال جلوس نکالنے کا، جلوس نہیں نکلا تھا، لیکن جب کوئی مسلمان بھی تو وہاں نہیں تھا، جو جلوس کون نکالتا؟ لیکن جلوس نکلا، جو ہم سنی جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے پھہراتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوا، اور جو نعتیں پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ ہوا۔ کب ہوا؟ جب لوگ مسلمان بن گئے، اور جب مدینہ منورہ میرے آقا ہجرت کر کے پہنچے، اور ہجرت کر کے جب آپ پہنچے تو ایک صحابی رسول 70 جب صحابی نہیں تھے، وہ کافروں کی جانب سے 70 لوگوں کو لے کر حضور پاک کو روکنے کے لیے مدینہ میں داخل نہ ہو، اس لیے وہاں پر آپ حملہ کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لے، تو وہ تو کافر تھے اس وقت، زمین نے پکڑ لیا، پھر کہا کہ معافی چاہتا ہوں، پھر آقا نے چھوڑنے کا حکم دیا، پھر حملے پہ آمادہ ہوئے، پھر آقا نے زمین کو حکم دیا پکڑ لے، ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ اب وہ جو کافر تھے اس وقت بعد میں صحابی رسول بن گئے، وہ سمجھ گئے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ صحیح میں اللہ کے رسول ہے، کہ زمین بھی ان کا حکم مانتی ہے، زمین بھی آپ کا حکم مانتی ہے۔ پھر وہ فوراً قدموں میں گرے اور کہا کہ مجھے مسلمان بنائے، اور اب میں اور میرے 70 جو ساتھی آئے وہ سب آپ کا کلمہ پڑھنے والے بن جائے، سب کو آپ بیعت کرا لیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ٹائم جب مدینہ منورہ میں انٹر ہوئے تو وہ 70 صحابہ کرام بن گئے جو حملہ کرنے آئے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کچھ صحابہ کرام تھے۔ اور جب مدینے میں انٹری ہوئی نا تو مدینے میں ایسا استقبال ہوا کہ ننھی بچیاں چھتوں پر چڑھ کر ڈف بجاتی تھی کہ طلع البدر علینا، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے؟ ایسا اس طریقے سے ایک جلوس کے مانند آپ نے مدینہ منورہ میں انٹری کی، آپ کا ایسا استقبال ہوا، عورتیں بچے چھتوں پر چڑھ کر اور دور دور تک کتنے گھنٹوں سے آپ کے انتظار میں سب کھڑے ہوئے تھے کہ وہ دیکھو چاند بادلوں میں سے نکل چکا ہے، بدر مطلب چاند۔ تو یہ جلوس نکلا نا، وہ جلوس ہم لوگ نکالتے ہیں۔ تو جلوس نکالنے میں جو محبت کرتا ہے وہ نکالتا ہے، جھنڈے وہ لگاتا ہے جو محبت کرتا ہے۔ محبت تو کہتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہم بہت زیادہ وہ کرتے ہیں۔ بھائی محبت کو مرے دل سے محبت کرنا، اور مرے دل سے حضور کی محبت کو پہ کیا جائے، مر جائے، دل و جان سے مر جائے، اپنی جان پیش کر دے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہ حضور پاک میری تو ساری بہاریں آپ سے، میری جان آپ، دل آپ، دھڑکن آپ ہے تو سب کچھ ہے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور محبت دیکھیں نا کیسی، احد کے غزوہ احد میں حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں خبر اڑ گئی، آپ کے دندان شہید ہوئے، اور خبر گئی کہ حضور پاک شہید ہو گئے، افواہ اڑی۔ ایک صحابی رسول تھی، ان کے اس احد کے جنگ میں ان کا باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، چاروں عظیم رشتے، نزدیکی رشتے، باپ بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، 4 حضور پاک کے ساتھ میں احد کی جنگ میں تھے۔ اور یہ صحابی رسول نے ان چاروں کی فکر نہیں پوچھی، بس خبر ملی کہ افواہ اڑی کہ حضور پاک معاذ اللہ شہید ہو گئے۔
تو یہ بدحواس سی دوڑتی ہوئی مدینے سے احد کی پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، اب پوچھتے جا رہی ہے بولو میرے آقا کیسے ہیں؟ جتنے لوگ پہاڑی سے اتر رہے تھے نا جو صحابی رسول، تو ان سے پوچھتی جاتی ہے بتائیے حضور پاک کیسے ہیں؟ تو کیا ایک نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، تو کوئی اثر نہیں ہوا، کہا پہلے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے، میرے آقا کیسے ہیں؟ پھر دوسرے نے کہا، آگے بڑھتی رہی، کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا میرے آقا کیسے ہیں؟ کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہنے لگی میرے آقا کیسے؟ تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہنے لگی میرے آقا کیسے؟ یہ محبت ہے کہ سارے قریبی رشتہ دار، باپ بیٹا شوہر بھائی شہید ہو گئے، وہ پرواہ نہیں، اور جیسے حضور پاک کو دیکھا تو کہنے لگی حضور آپ ہیں تو پھر کیا غم ہے، ہم تو صرف جھنڈے لگا لیتے ہیں، تھوڑے لنگر بنا دیتے ہیں، تھوڑی فاتحہ خوانی کر دیتے ہیں، سوچتے بہت بڑا کمال کر لیا۔ محبت تو وہ محبت ہے نا، سب کچھ لگا دیا کہ آپ ہے نا، آپ ہے نا، آپ ہے نا، محبت اس کو بولتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھے، کہتے ہیں انہوں نے کیا تھا کیا، انہوں نے کیا تھا کیا، ارے انہوں نے تو وہ کیا جو آپ کیا کرو گے، آپ تو چھوٹے موٹے لنگر بنا کے سوچتے ہو یا ہم تو چھوٹے موٹے، ہماری اوقات کتنی ہے، آپ نے تو وہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا آپ کے لیے، کہ جب بیت المال میں اپنا مال جمع کرنے کا حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور ساری جنگ، ایک بات آپ کو میں بتا دوں، اسلام میں کوئی بھی جنگ خود ہو کے نہیں لڑی ہے حضور پاک نے، ساری جنگیں جتنی ہوئی جنگیں ہوئی ہے، احد کی جو جنگ تھی، اور سب سے پہلی اسلام کی جنگ تھی بدر کی، یہ جتنی جنگیں جتنے غزوات ہوئے سب کو سب ڈیفینس میں اپنے بچاؤ کے لیے ہوئے، جب کافروں نے حملہ کیا تو ڈیفینس میں جنگ ہوئی، اپنے بچاؤ میں، خود ہو کے کبھی حضور پاک نے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا کہ آپ خود ہو کے کسی کو مارو، آپ خود ہو کے کسی پہ ظلم کرو، جب آگے والا آ گیا مارنے تو پھر تو ڈیفینس کرنا پڑے گا نا، تو حضور پاک نے جتنی بھی جنگیں اسی طریقے سے صرف ڈیفینس میں ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ سب لوگ جتنا ہو سکے اپنا مال دھن دولت جو بھی ہے وہ فوج کے لیے، تلواروں کی اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لڑنے کے لیے، تو بیت المال میں جمع کریں، فاروق اعظم لے کر آئے، جیسے سب صحابہ کرام اپنا اپنا مال لے کر آئے بیت المال میں جمع کرنے کے لیے، آقا نے پوچھا اے عمر کتنا لائے ہو؟ کہا آدھا لایا ہوں، پورا مال میں سے آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، آپ چلے آ رہے ہیں اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ اوڑا ہوا ہے، ٹاٹ، اور اپنے گھر کے بہت مالدار انسان تھے، بہت مالدار، لیکن آ رہے ہیں تو کیا پہنا ہوا ہے؟ ٹاٹ پہن کر آ رہے ہیں، اور سارا کا سارا مال باندھ کر حضور کی خدمت میں، حضور پاک کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں۔ رسول پاک نے پوچھا یا رسول اے ابوبکر کیا لے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سارا کے سارا مال لے آیا، یہاں تک جو پوشاک میں نے پہنی تھی نا وہ بھی اتار کے میں نے اس میں جمع کر دی اور ٹاٹ لپیٹ لیا۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی اس غار یار کی اس ادا پہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت آئی، اتنی محبت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو آج ٹاٹ لپیٹنے کا حکم دیا، ٹاٹ کی پوشاک پہننے کا حکم دیا کہ دیکھو میرے ابوبکر کو کہ وہ ٹاٹ پہن رہے تو تم پورے فرشتوں میں آج ٹاٹ پہنو، بورے کا لباس پہنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محبت ہے۔
یہ محبت ہے. پوچھا گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ کا رسول ہے نا. یہ محبت کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ایسی عید ہم نے منائی ہے؟ ہم تو تھوڑا کرتے ہیں تو لوگ بڑی جو منافق ہوتے ہیں نا ان کے کوشچنس چالو ہو جاتے ہیں. اتنا پیسہ اس میں جلوسوں میں جھنڈوں میں سجانے میں کمکموں پہ یہ لائٹنگ پہ لگاتے ہو. اتنوں میں تو کتنی غریب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی, کتنی بیواؤں کی مدد ہو جاتی, کتنے یتیموں کا سہارا ہو جاتا. اچھا بس یہی یاد آتا ہے جب عید میلاد النبی ہوتی ہے؟ اسی پیسے میں سے یتیم یاد آتے, اسی پیسے میں سے بیوہ یاد آتی, اسی پیسے میں سے غریب لڑکیوں کی شادیاں یاد آتی ہے. اور جو یہ کروڑوں اربوں روپے لگا کے جو دھنی لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بیٹوں کی شادی کرتے ہیں تب یاد نہیں آتا؟ تب نہیں بولتے اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے برتھ ڈے منا رہے ہیں بڑے بڑے لان میں جا کر, تو وہاں بھی یاد نہیں آتا. حضور پاک کی محبت کے بیچ میں یہ شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, وہ بھڑکاتا ہے. بھئی مذہب اہل سنت والے جو ہے نا وہ یہ کام بھی سب کرتے ہیں, بیواؤں کا بھی سہارا بنتے ہیں, یتیموں کا بھی سہارا بنتے ہیں. جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا وہ دل خود ہی سافٹ ہو جاتا ہے, وہ دل ہی نرم ہوتے ہیں, وہ خود نہ کھا کے دوسروں کو ہی کھلاتے ہیں. ابھی غریبوں کا نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ لنگر بن رہے کس کے لیے بنتے ہیں؟ لنگر میں کون کھانا کھاتا ہے؟ امیر آ کے کھانا کھاتے ہیں کیا؟ یہ غریب ہی کھانا کھاتے ہیں. ایک دن کی عید نہیں ہوتی عید میلاد النبی کی, پورے مہینہ لنگر چلتے ہیں. مہینہ مسجدوں کے باہر لنگر بنتے رہتے ہیں, نیازیں بنتے رہتی ہیں. یہ کون کھانا کھاتا ہے؟ غریبی تو کھاتے ہیں نا. تو یہ جو خرافات ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں ویسا کیوں کرتے ہیں, صحابہ نے منایا تھا کیا؟ بھئی صحابہ نے منایا تھا کیا؟ اس کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا نا قرآن پاک میں. اللہ نے فرما دیا میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا. اور ادھر حضور پاک خود فرما رہے جمعہ آئے تو کیا کرو؟ اے میرے ساتھیوں سنو, جمعہ آئے تو مسواک کرو, غسل کرو, اچھے کپڑے سے بطن کرو, مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھو. یا رسول اللہ جمعے کو دن کیوں؟ جمعہ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ جمعہ عید ہے. جمعہ عید کیوں ہے یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام نے پوچھا. کیونکہ اس دن ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو تو سال میں 52 جمعے عید منائی جا رہی ہے. ہر جمعہ ہر ہفتے میں عید. تو آدم علیہ السلام کے امام اشرف الانبیاء امام الانبیاء, آپ کی پیدائش پہ تو ہر دن ہونا چاہیے نا, ہر گھڑی عید ہونی چاہیے, 52 عید نہیں. آپ نے فرما دیا نا کہ آپ عید مناؤ کیونکہ وہ عید ہے. جب بھی کہیں نعمت قرآن سے ثابت ہے نا بھائی. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرماتے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, عیسیٰ روح اللہ. عرض کرتے ہیں قرآن پاک میں اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان اتار تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید ہو. سورہ مائدہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک شیر اترا تھا. سب کو معلوم ہے نا, آج عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ سرخ دسترخوان اترا تھا جس میں مچھلی تھی اور غذائیں تھی. آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے گا, اس میں کیا ہے وہ, اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان اتار, ایک شیر اتار, ایک دسترخوان اتار تاکہ وہ دن ہمارے لیے کیا ہو, عید ہو. آسمان سے ایک دسترخوان اترے, نعمت اترے, تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ دن ہمارا عید ہو. تو آسمان سے جب اللہ کے محبوب دنیا میں نازل ہو تو وہ عید نہیں ہے کیا؟ کھانے پینے کی چیز آئے تو عید ہے. اور جہاں سارے عالموں کے لیے رحمت بن کے جو آقا آ گئے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو حسن,
ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، جو آپ ہم کو کبھی نہیں بھولے اور نہ بھولیں گے۔ یہ سارے دنیا کے رشتے تو جھوٹے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تو نبھانے ہیں، لیکن ایک وہ واحد رشتہ ہے اللہ کے رسول کا کہ مانیں گے ہی نہیں ہمیں بخشوائے بنا، ہمیں جنت میں پہنچائے بنا آپ راضی نہیں ہوں گے اللہ سے۔ بس اللہ کو منا، بس اللہ رب حبلی امتی، دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی، حشر کے دن رب حبلی امتی، پل صراط پہ رب حبلی امتی، میری امت پیاسی ہے، آپ ایک کوثر کے جام پلا رہے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ ایک وادی میں سے گزر رہے ہیں، ایک ماں کو دیکھا کہ اپنے بچے کو بڑی پچکار رہی ہے، بڑا پیار کر رہی ہے، بڑے بوسے لے رہی ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ساتھ میں فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے کہا اے عمر بتاؤ تو صحیح، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ماں کی محبت کا تو کوئی تول ہی نہیں ہے، وزن ہی نہیں ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، عمر سنو، میں اپنی امت سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ماں، اور وہ ماں جب اکلو تے کو چھوڑے، ماں جب اکلو تے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اور سچی بات بتاتے یہ ہیں، اور سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف و کرم فرماتی ہے، کون سا دن ہوگا وہاں؟ ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی، لیکن حشر کا دن وہ ہولناک دن ہوگا کہ جس دن مائیں بھی اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، باپ بھی بھاگے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوں گی، میں بہت برداشت نہیں کر سکتا حشر کی تکلیف کو۔ اور ایسے وقت میں کون کام آئے گا؟ جہاں ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا، وہاں پہ میرے آقا ہمیں نہیں بھولیں گے۔ تو آپ سے بڑھ کر کسی کا برتھ ڈے منانا، بچوں کا برتھ ڈے مناؤ تو پرابلم نہیں، خود کا برتھ ڈے مناؤ تو پرابلم نہیں، شادیوں میں ہزاروں کروڑوں روپیہ خرچ کرو تو پرابلم نہیں، ناچ گانے ڈھول تماشے کرو تو پرابلم نہیں، لیکن جہاں حضور کے برتھ ڈے کی میلاد کی بات آتی ہے، دشمنوں کا ایسے ابھی تو سوشل میڈیا پہ ایسے کوشچنس، بھئی یہ تو وصال کا دن ہے، اللہ اکبر، آپ کو معلوم نہیں آج 12 ربیع الاول کو حضور کا کی وفات ہوئی تھی؟ اللہ اکبر، وصال ہوا تھا، پھر غم مناتے کہ خوشی مناتے؟ ارے بھائی تم مناؤ نا غم، ہمارا نبی تو زندہ ہے، تو زندہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ زندہ ہے، سلامت ہے، اور کیسے؟ کلمے میں، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 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 کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت تو صرف رب کی ہے، اور اسی عبادت کو سکھانے حضور پاک آئے۔ میں مانتی ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو خدا سے وہ تو جدا نہیں ہے۔ آپ نہیں آتے تو خدا کون بتاتا ہم کو؟ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار تجھے اپنا خدا جان لیا ہے۔ جو حضور پاک نے اپنی سر کی ماتھے کی آنکھوں سے حضور نے اپنے اللہ کو دیکھا، وہ کعبہ قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کسی سے بھی کم دوری۔ آپ نے دیکھا تو بتایا نا ہم کو، ورنہ ہم تو کہیں نہ جانے کہاں بتوں کو پوچھتے ہوتے، کہاں ہمارا کیا ہوا ہوتا، پھر کہاں جہنم میں سڑتے ہوتے۔
دنیا بھی جہنم ہوتی ہے، آخرت بھی جہنم ہوتی. آپ کی تو ایسے احسان ہے، ایسے احسان ہے. اور اللہ نے خود فرما دیا میں نے اپنا محبوب دیا، احسان عظیم کیا. ہم احسان فراموش بن جائے. آپ فرما رہے کلمے میں کیا ہے، کلمہ کیا ہے؟ کلمے کا مطلب تو سمجھے نا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے. اور آگے کلمہ ختم نہیں ہوا ابھی. کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے نبیوں نے پوچھا، اے اللہ تو ہمیں، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کہا کہ میں تجھے روح اللہ بنایا. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو کہا میں نے تجھے کلیم اللہ بنایا. حضور پاک نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ تو نے کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، مجھ کو کیا بنایا، مجھ کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب تجھے میں نے اپنا حبیب بنایا اور تجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. تیرا نام میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے. جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا. اذان میں دیکھو تو اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کے بنا. اور کلمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے. اور ہے کس کو بولتے ہیں؟ نہیں جی وہ ویسے والے ہے نہیں ہے. تو پھر کیسے والے ہیں؟ دنیا کی کوئی ایسی ڈکشنری دکھاؤ مجھ کو جس میں ہے کا مطلب نہیں ہوتا ہے. ہے بھی بولتے ہو پھر نہیں بھی مانتے ہو. تو آپ تو خود کنفیوزڈ ہو بھائی. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کو نہیں کیسے سمجھ رہے ہو. میرے آقا تو ہے نا. ہاں موت کا مزہ تو ہر جاندار کو چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ چکھنا اور کھانے میں فرق ہوتا ہے. چکھا کھانا بناتے بناتے صرف نمک چکھنا بولتے. کھانا پلیٹ بھر کے کھایا اس کو کھانا بولتے. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ تو ہر نبی نے چکھا، پھر چکھنا ہے. لیکن قبر میں وہ زندہ ہے، کلمے میں وہ زندہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو کیا لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے بھیجا کہ جب تک آپ دنیا میں ظاہری زندگی میں تھے تو رحمت تھے، پھر ابھی 1400 سال سے آپ رحمت ہم پہ نہیں ہے کیا؟ پھر قرآن پڑھنا بند کر دو. قرآن تو تا قیامت تک آخری انسان کے لیے بھی وہ رہبری کا کام کر رہے ہیں نا. وہ ہادی ہے نا، وہ ہدایت ہے نا. جب اس میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو چاہے وہ قبر میں یہ آرام فرما رہے ہیں تو بھی ہمارے لیے رحمت ہے، آپ ظاہری زندگی میں تھے تو بھی رحمت ہے. نئے نئے کوشچنس. اللہ اکبر. بھائی آپ غم کیوں نہیں بناتے؟ وصال ہوا تھا. ارے بھائی وہ آپ کے لیے وصال ہوا ہوگا، ہمارے لیے تو ہمارے آقا زندہ و سلامت ہے. وہ تو ایک وقت میں ہزاروں قبروں میں جلوہ افروز ہوتے ہیں. آپ آتے جاتے ہیں، ہم یا محمدہ کہے تو ہم سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب ملتا ہے. پھر ہم کیسے مان لیں؟ ارے مردہ جو ہوتے ہیں نا ان کو آگ لگائی جاتی ہے، زندہ کو دفنایا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے. جو زندہ ہے نا اس کو دفنایا. بولے اچھا تمہارے نبی ایسے سے کوشچن سے معاذ اللہ. اللہ اکبر. اچھا نبی زندہ ہے تو پھر تدفین کیوں ہوئی؟ صحابہ کرام نے تدفین کیوں کی ان کی؟ اب یہ بھی بتانا پڑے گا. تدفین ہو گئی اس کا مطلب کیا مر گئے؟ معاذ اللہ. اللہ قرآن میں، آپ قرآن پڑھتے ہو نا بھائی، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. شہید، اونلی شہید، ناٹ نبی. اونلی شہید کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور شہید سے بڑا مرتبہ نبی کا ہوتا ہے، اور نبی سے بھی بڑا مرتبہ حبیب اللہ کا ہوتا ہے.
شہید کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تو آج تک جتنے شہید، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا نا، تو اتنے شہید جن کو اللہ خود فرما رہا زندہ ہے، تو ان کو کیا تدفین کر دی تو کیا مردہ ہوئے؟ کیسے کیسے کے سوال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل، شعور، سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ منافقوں کی تو اب محبت کرتے ہیں، بھائی محبت کرتے ہیں، بھائی محبت کرتے نا سچ میں۔ چھوٹی سی سیدھی سی مثال سمجھ لیں آپ، دنیا میں کبھی کسی کو اس سے محبت ہو جاتی ہے نا، دنیا میں کسی لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو جائے، کسی لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے، سارا خاندان، سارا گھر، سارے لوگ مل کے اسے سمجھاتے بھائی وہ تیرے لائق نہیں ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو ذہن سے نکال دے، دل سے نکال دے۔ ماں باپ بولتے ہیں چھوڑ اس کو، بالکل مت کر، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، ایک لفظ اس کے بارے میں برا سننا نہیں چاہتا، کیوں؟ محبت ہو گئی۔ داغدار، ناپاک نطفے سے پیدا گنہگار، اگر اس سے محبت ہو گئی تو اس میں عیب نظر نہیں آتا محبت کرنے والے کو۔ تو جسے اللہ نے خود پاک بنایا، معصوم بنایا، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کا حبیب ہے، اس سے بڑی تو کوئی ڈگری نہیں ہے، اس میں عیب ڈھونڈے تو وہ کیا محبت؟ وہ تو ابلیس ہے جو عیب ڈھونڈے، محبت کی جگہ بغض رکھے، بغض ہے ان کا جو انہیں برباد کر رہا ہے۔ اور وہ سوچتے ہیں ہم نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، ایک دم زیادہ عبادت کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ارے بھائی پہلے کلمہ ہی تو صحیح کریں نا۔ حضور پاک سے جان سے زیادہ محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم محبت چھوڑ دیں، حضور پاک کے بارے میں نسخ نکالیں، بغض رکھیں، برا سوچیں، اور چہرے ان کے لعنت برسنے لگ جائے۔ عید میلاد نبی آئے تو کیا وہ لائٹ کے پورے لائٹ بجھا کے سو جائے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ محبت نہیں۔ محبت ہوگی نا تو انشاءاللہ جنت ملی جائے گی۔ نمازیں کم ہوں گی نا، اس کی سزا ملے گی ضرور، لیکن آخر میں بھی جنت پہنچ ہی جائے گی۔ عشق اگر ہوگا نا حضور پاک سے تو انشاءاللہ عمل تھوڑے بھی ہوں گے نا تو بات بن جائیں گی، لیکن اگر عشق نہیں ہے اور عبادت بہت ہے تو کوئی کام کی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ ہی درست نہیں ہے۔ اللہ کلمہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ محبوب ہے کہ پڑھے ہیں خدا نے قصیدے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، یکساں یہ سدرا یا عرش بری، تو اونچا ہے اونچے ٹھکانے تیرے، تو اونچا ہے اونچے ٹھکانے تیرے۔ آپ کی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے جسے وہ رفعنا لک ذکر کہہ دیا ہے، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور جس کا ذکر اللہ کرے، اللہ بلند کرے، تو تیرے میرے چھوٹے موٹے لوگ کس کی اوقات ہے جو آپ کے ذکر کو کم کر دے، آپ کی عزت کو کم کر دے۔ باتیں تو اسی کی ہوتی ہے جس میں کچھ بات ہوتی ہے، اور آپ جیسی بات تو کسی میں بھی نہیں نا۔ یہ سب مل کے اگر حضور کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے عزتیں تو سارے میرے پاس ہے، جب میں نے عزت دے دی تو یہ کون ہوتے کم کرنے والے؟ تو محبت رسول پہ مر مٹنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بنا دے۔ آپ تو کب سے، جب تب کب نہیں تھا تب سے آپ ہیں۔ اللہ نے اپنے نور سے، اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اسی نور سے اللہ نے زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح
لوح قلم اور تمام سورج چاند ستارے اور تمام نبیوں ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو وجود میں آئی وہ اللہ کے محبوب کے نور سے آئی، اللہ کے محبوب کا نور، اور اللہ کے محبوب کے ہم امتی گندے ہیں، سندے ہیں، برے ہیں، جیسے بھی ہے، لیکن ہے تو ہم اللہ کے محبوب کے امتی۔ تو ہم عید مناتے تھے، عید مناتے ہیں اور عید مناتے رہیں گے، اور ہر دن عید منائیں گے۔ لیکن میری بہنوں، ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ اگر صحیح میں ہم حضور پاک کے دیوانے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری اولادوں کو بنا دے۔ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور جس نے نہ پڑھی اس نے تکلیف پہنچائی۔ تو ہم عید تو منائے، لیکن عید کے جشن میں نماز قضا نہ کریں۔ الحمدللہ ابھی بہت اچھی عیدیں ہم نے منائی ہیں، ہم بھی اسی میں مشغول تھے، اور الحمدللہ آگے بھی عید، یہ پورا مہینہ ہی کیا، پورا سال، پوری زندگی جب تک سانسیں ہیں عید مناتے رہیں گے، خوشی حضور پاک کی مناتے رہیں گے، اور لیکن ساتھ میں ہم حضور پاک کی سنتوں پہ عمل کریں، باقاعدگی سے بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور ایسے بنیں جس کو دیکھ کے حضور پاک خوش ہو جائے، اور ہماری اعضاء وضو ایسے چمکے کہ حشر کے دن ہمارے آقا خود ہمیں پکارے، یہ میرا امتی ہے، یہ میری امتی ہے، یہ میری امتی ہے۔ آقا نے خود فرما دیا، حشر کے دن میں اپنی امت کے ہر ایک فرد کو تمام امتوں کے بیچ میں سے کھینچ کر نکال لوں گا، بشرط کہ میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کرے ہمارے اعضاء وضو چمکتے رہے، ہمہ وقت اللہ ہم کو وضو میں رکھے، جب تک دنیا میں رکھے، اور 24 گھنٹے درود پاک پڑھنے والا بنائے، 24 گھنٹے حضور پہ درود پاک بھیجنے والا بنائے، اور جو درود پاک پڑھتے ہیں اور جو درود پاک نہیں پڑھتے ان پہ بھی 15 وعیدیں آئی ہیں۔ جو درود پاک جس بستی میں نہیں پڑھا جاتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، جس گاؤں یا جس بستی میں کہ لوگ درود پاک نہیں پڑھتے، اللہ کا وہاں پر عذاب آتا ہے، اس لیے اے ابو ہریرہ اگر تم ایسی بستی پاؤ جہاں کے لوگ مجھ پر درود نہیں بھیجتے تو فوراً اس بستی سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ اس بستی پہ ایسا عذاب آئے گا، اور آتا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ ہمیں 24 گھنٹے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ جشن عید میلاد النبی منانا مطلب کھانا ہی نہیں ہے، ہمارا کام ہے 24 گھنٹے زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک کی مجلس سجائیں، نعت پاک کی مجلس سجائے، قرآن پاک خوب سادہ پڑھے، اور خوب اصالہ ثواب کرے، غریبوں مسکینوں کی فکر کریں، اور 24 گھنٹے ہم توبہ کریں، استغفار پڑھے، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، یا رسول اللہ بس آپ کی نظر عنایت ہو جائے، ہمیں اللہ ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے۔ کیسا؟ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا کہ یہ گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ تو بس ہم ہمیشہ ہمہ وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، اور جو لوگ یہ دلیلیں مانگتے رہتے ہیں، اس کی دلیل بتاؤ، اس کی دلیل بتاؤ، اس کی دلیل بتاؤ، لیکن حق کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، حق کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی چیزیں قرآن پاک میں آ گئی، جو پروہیبٹڈ تھی، جو منع تھی، اس کی لسٹ ہے، جس کے بارے میں حضور پاک نے کام کیا اور جس کے بارے میں آپ خاموش رہے، کچھ نہیں بولا، وہ سب حق ہے۔ جس چیز کو منع کر دیا وہ منع ہے،
حضور پاک نے کہیں منع نہیں کیا کہ میرا میلاد مت منانا، اس لیے ہو جائے ایسے، ورنہ تو پھر کتنی ساری چیزیں ہیں آپ کہاں دیکھو گے۔ حضور پاک نے یہ ڈیٹ فکس کر کے لڑکیوں کی شادی کی تھی کیا؟ پھر وہ بھی بدعت ہو جائے گی۔ اب بولے بھیا نے بیٹا بیٹی کی شادی تو پکی کر دی، شادی کب ہے نہیں معلوم، نہیں معلوم شادی کب ہے، تو پھر ڈیٹ نہیں ہوگی تو کیسے پتہ لگے گا؟ کتنے نظام بگڑ جائیں گے نا۔ تراویح، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین نے بعد میں تراویح کو جماعت کے ساتھ شروع کیا نا، پھر وہ بولے وہ بھی بدعت ہے۔ ہر اچھا کام کرنا بدعت نہیں ہے، اور پھر محبت ہے تو خوشی منا رہے ہیں نا، تو خوشی منانے میں آپ کے لیے تو تن من دھن لگا دینا ہے نا، جان سے زیادہ محبت کرنا ہے نا، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں نا، جیسے روڈ پہ چلنے کے رولز ہوتے ہیں، تو بھائی اتنا ہے کہ بس وہاں پہ ہم کو سگنل پہ رکنا ہے تو رکنا ہے، ویسے لیکن کہیں یہ لکھا رہتا کہ اتنے بار آپ نے اس روڈ سے کراس نہیں کر سکتے ہو، اتنے بار اس روڈ پہ نہیں جا سکتے ہو، آپ 10 بار اس روڈ پہ جا سکتے ہو، لیکن جہاں سگنل کو فالو کرنا ہے وہ فالو کرنا ہے، سمجھنا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ تو جو بھی پروہیبیٹڈ ایریا ہوتا ہے، پروہیبیٹڈ چیزیں ہوتی ہے، جو حرام چیزیں ہیں اس کی لسٹ ہے، حلال کی کہیں لسٹ نہیں ہے۔ حلال کی اگر لسٹ بنائی ہوتی نا تو پھر قرآن کے 30 پارے کم پڑ جاتے، پھر تو ہزاروں پارے میں مشتمل ہو جاتا قرآن پاک۔ اگر حلال کی لسٹ ہوتی کہ بھنڈی کھانا جائز ہے کہ نہیں، آلو کھانا جائز ہے کہ نہیں، گوشت اس طریقے سے پکانا جائز ہے کہ نہیں، بریانی ویسی بنانا جائز ہے کہ نہیں، ارے بھائی اللہ اکبر، وہ گوشت کھاتے تو کہیں بدعت نہیں ہوتی، وہ گوشت ایسا سا بریانی بنا کے حضور پاک نے کھایا تھا کہ حضور پاک ابھی موٹر سائیکل کے اوپر آپ لوگ گھوم رہے ہو، فور ویلر پہ ایک سے ایک مرسڈیز میں جا رہے ہو، ابھی اس میں سوچو کہ حضور پاک گئے تھے کیا؟ فون موبائل میں 24 گھنٹے اسی میں بیٹھ کے بدعت بول رہے ہو، یہ پڑی بدعت تو ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہو، کہ وہ موبائل تو حضور پاک کے ہاتھ میں نہیں تھا، آپ بدعت لے کے ہاتھ میں بیٹھے اور بدعت کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے کیسے ہونا، کچھ سمجھو، سوچو کہ کیا کر رہے ہیں ہم، اور کس میں نکال رہے ہیں خامی، جس کو اللہ نے بے عیب بنایا، بے عیب بنایا، پاک بنایا، معصوم بنایا۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شیطانی وسوسوں سے پاک رکھے، شیطان کے حوالے ہمیں بھی نہ کریں، ہماری نسلوں در نسلوں کو بھی شیطان کے حوالے نہ کریں۔ اللہ میں حضور پاک سے محبت کرنے والا بنائے۔ اور سب سے بڑی محبت یہ بتاؤں، سب سے بڑی محبت کہتے ہیں نا صحابہ کرام نے کیا تھا کیا، صحابہ کرام نے کیا تھا کیا، بھئی صحابہ کرام نے تو وہ کیا جو آپ نہیں کر سکتے۔ آج کوئی بولو تو کہ اپنا گھر چھوڑ دو، حضور پاک کی محبت میں چلو مدینہ جا کے رہیں گے، اپنا گھر چھوڑو، اپنے گھر پراپرٹی سب چھوڑ دو، چلے ہجرت کر لیتے ہیں، مدینے چلے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کیا؟ اللہ میرا گھر، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، میرے زیورات، میری اتنی بڑی بڑی حویلیاں کہاں چھوڑ دوں میں؟ برلے ہوتے ہیں جو حضور کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ چھوڑتے ہیں، ہم جیسے کیا چھوڑیں گے؟ حضور پاک کی محبت کی، صحابہ کرام کی محبت دیکھیں، حضور پاک کے اوپر وحی نازل ہوئی، حضور پاک ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے ہادی برحق بن کر آئے، آپ آئے، ہماری زندگیوں میں بہار آئی، آپ آئے، ہمیں اللہ سے ملاقات ہوئی، ہمیں معلوم پڑا ہمارا کوئی معبود ہے وہ اللہ ہے، 50 معبودوں کے سامنے جھکنا بند ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اللہ مل گیا، تمام صحابہ کرام اللہ کو ماننے لگے، حرم میں نمازیں ہونے لگی، سب کچھ ہوا نا، اللہ کا گھر بن گیا، نہیں بھی کھلے عام ہوا لیکن معلوم تو پڑ گیا تھا نہیں اللہ کا گھر ہے۔ مکہ معظمہ کے ماں کی بات بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک کو ہجرت کا حکم ہوا، تمام صحابہ کرام کو تو نہیں ہوا تھا ہجرت کا حکم، حضور کو ہجرت کا حکم ہوا اللہ کا، کہ یہ لوگوں نے آپ کو بہت دکھایا، بہت تکلیف دی، اور سچ میں حضور پاک اتنے علم والے
کہ آپ کی امت نے آپ کو اتنا ستایا نا کہ آپ کے وطن میں آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑا، آپ کے شہر میں، آپ کے شہر سے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو شہر سے نکالا گیا۔ ہماری امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہی، اپنا سارا مال آپ پہ وارا، ایسی محبت کی، آپ کے ساتھ جنگل کی گھاٹی میں گئی، آپ کے ساتھی جتنے صحابہ کرام تھے سب جنگل کی گھاٹیوں میں رہنے پہ آمادہ ہوئے۔ کھانا تو دور، دوائیاں بھی میسر نہیں تھی، اور 1-2 دن نہیں 3 برس آپ نے تکلیفیں اٹھائی۔ 3 سال کھانا پینا نہیں، چمڑا کھا کے، چمڑے پکا کے کھاتے، سوکھی پتیاں، مطلب صحرا، ہری گھاس، پتیاں بھی نہیں، سروں پہ چھت بھی نہیں۔ امیجینیشن کرے کیا تکلیف اٹھائی ہے حضور پاک نے، کتنی تکلیف دی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی بھی تکلیف ہے، ابھی بھی بکس کر رہے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ تھے، آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا حضور پاک کو، یہ اے محبوب یہاں سے ہجرت کر لے، آپ مدینہ چلے جائیں۔ جیسی ہجرت کا حکم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے لیے 2 گھوڑے لے کر آئے اور آپ کو لے کر مدینہ منورہ کی جانب نکل گئے۔ اپنا گھر، اپنے بال بچے سب چھوڑ دیا وہاں کہ حضور پاک کو سیف مدینہ پہنچائے۔ حضور پاک مدینہ چلے گئے، صحابہ کرام کا کیا تھا؟ انہوں نے تو یہ کہنا تھا نا، ہم تو مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ سے مل لی ہے نا۔ ابھی جو بولتے نا صرف اللہ اللہ اللہ، توحید توحید، باقی بدعت، حضور کا نام لیے تو بدعت ہو جاتی ہے ان کو۔ وہ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا، یہ بولتے نا کیا تھا، انہوں نے وہ کیا کہ اپنا گھردار چھوڑا، حضور کی محبت میں اپنا مکہ معظمہ میں جو گھر تھے اس کو چھوڑ دیا، اور سب کے سب ہجرت کر کے حضور پاک کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے، حضور پاک کے پاس پہنچ گئے، اور اپنا گھر ہی نہیں چھوڑا، حضور کی محبت میں اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کا گھر مکہ معظمہ میں ہے نا، اس کو محبت بولتے ہیں۔ اپنا گھر نہیں، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کو بھی حضور کی محبت میں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ محبت اس کو بولتے ہیں۔ ہم تو چھوٹا موٹا کرتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں ہم بھی فہرست میں، ہم بھی لائن میں، ہم بھی کیوں میں، کہیں ہمارا بھی نام آ جائے۔ ہم تو اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم بھی کہیں حضور کی دیوانوں میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے۔ لیکن ان لوگوں کی عقل پہ نہ جانے کتنی مٹی پڑی ہے، پردے پڑے ہیں، جو ادھر تو سب کچھ نماز روزی عبادت کرتے ہیں اور ادھر ایسی باتیں بول بول کے اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت سے لبریز کرے، مالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، اور جلوس نکالے لیکن ڈی جے وی جے بجا کے جلوس نہ نکالا کریں، کیونکہ اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ نعت پاک پڑھیں، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھی پوشاک پہن کے جو جلوس نکلتے ہیں نا، جو ابھی ہمارے شہروں میں نکالے گئے، تو اس کو دیکھ کے جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا، وہ بھی دیکھ کے جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا، ایسے بن کے جائے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، سب تمام کو ہم بہنیں اس بات پہ آمادہ کریں کہ آپ کو دیکھ کے غیر مسلم بھی یہ سوچے کہ یہ غلام ایسے تو آقا کیسے ہوں گے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کرے ہم لوگ جلوس نکالا کریں۔ اللہ ہم سب کو عقل، شعور عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔
آمین۔ وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔